youngsters to take up spin. I'm talking about none other than the legendary Saqlain Mushtaq. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया Thank गेम you. ऑन है ज्वाइन करने. Thank you very much. ये वाकई कमबैक है मेरा. I'm super excited working with you प्रेशर guys. है, कमबैक है मैंने कहा. हाँ, पहला मैच अब देखते हैं किस तरह चलता है. अच्छा, बट ये सपोर्ट करेंगे मुझे मेरे अच्छा खिलाड़ी. अच्छा. चले कमबैक की हम बात करें तो एक और हमारे पैनलिस्ट है जो थोड़ी देर के लिए जिससे कहते हैं ना गायब हुए थे, लेकिन हमने कहा कि हम आपको इतनी देर जुदा नहीं कर सकते इस शो से और लोगों से और व्यूअर से. वी टॉकिंग अबाउट स्पिन बॉलिंग. तो सिकंदर, जब स्पिन बॉलिंग की बात हो रही है तो मैं चाहती हूँ कि अगला इंट्रोडक्शन जो है ना इनका आप ही दें. सिर्फ स्पिन बॉलिंग नहीं, पाकिस्तान कप्तान भी रह चुके हैं और टॉप ऑर्डर बैटर भी रह चुके हैं, बल्कि आई थिंक ऑलराउंडर्स भी इनका बड़ा जबरदस्त शुमार आता है. और जैसे कि जैनब ने कहा कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इस प्रोग्राम में भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं. एंड वी नो हिम वेरी वेल एज द प्रोफेसर, द मैन, जिनको कहते हैं कि उसूलों पे कोई सौदेबाजी नहीं है इनकी. मोहम्मद हफीज हमारे साथ हैं. हफीज, वेलकम वंस अगेन. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. गेम ऑन है और आपका भी स्पेशल. आपने जो ड्रेसिंग की उसके लिए आपको बहुत सी वो मुबारक. दिखा दे अपना फोन कि आज आपका फोन और मेरे जो सूट है वो मैच कर रहा है. उन्होंने आते साथ जुगत लगा दी है, तो क्या कर सकते हैं. कम बैक शुरुआत अच्छी है जाना, मेरा भी कम बैक है. हाँ. मैंने कोई एक आध सच बोला था, वो पसंद नहीं आया, तो लिहाजा ये कम बैक है. मैंने भी प्रैक्टिस की है. चले देखते हैं इस ट्रांसमिशन में कितनी सच्चाई और कितना झूठ होगा. मेरा ख्याल है सच ही होगा. चले. All right, and now we talk about bowlers now. Specialist bowler, T20 specialist, और of course इनका भी इंट्रोडक्शन इतना कराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेस जो है वो सारी बात बता देती हैं. इनका भी एक टाइटल है जिनको गुल डोजर के नाम से जाना जाता है. उमर गुल हमारे साथ है. उमर गुल, इट्स अमेजिंग टू हैव यू वंस अगेन, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह ये टूर्नामेंट मजा आने वाला है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. और बिल्कुल साकिब भाई के साथ मजा आएगा, हफीज के साथ तो ऑलरेडी काफ़ी फन आएगा. आप लोगों के साथ पहले भी प्रोग्राम कर चुके, सो आई थिंक वंस अगेन एक अपॉर्चुनिटी मिले. इंशाल्लाह आई होप कि एंजॉय करेंगे इस इवेंट को. अच्छा, ये मैं बताती चलूं कि सिर्फ 3 पैनलिस्ट नहीं है, ऑल्दो 3 भी काफी होते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि हम अपना पूरा फुल स्ट्रेंथ दिखाएंगे. हमारे जो लेजेंडरी जो 2 रेगुलर्स हैं, जिसे कहते हैं जिनको आप रेगुलर गेम ऑन हमें ज्वाइन करेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंड सना मीर एज वेल एज शुएब अख्तर, हु विल बी जॉइनिंग अस वेरी सून. कोई फ्लाइट में है, कोई कहीं से आ रहा है. आहिस्ता आहिस्ता सारी टीम इकट्ठी हो जाएगी. लेकिन उनके प्लॉट पक्के हैं स्टूडियो में. चले. अच्छा, मेरा कुछ क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं क्योंकि उस वक्त से तो इंट्रोडक्शन ही हम हो रहे हैं. अच्छा सकलैन भाई, एक we'll get to the cricket, but this World Cup has actually the news, और जिसे कहते हैं ना कि it's been taken over by whatever's been happening off the field. हाइप उस तरह की जो नॉर्मली हम बिल्ड करना चाहते हैं क्रिकेट के बारे में ज्यादा इतनी बातें नहीं हुई जितनी बाहर क्या हो रहा है ऑफ द फील्ड उस पर बातें हुई. तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इतना बड़ा इवेंट है, इट्स द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर. पाकिस्तान ने एंड में एक न्यूज दी कि जी हम इंडिया से नहीं खेलेंगे. बांग्लादेश ने कहा कि हमारे मैचेस मूव करो. श्रीलंका, वो नहीं हुआ, उसके बाद वो आउट हो गए. पहले तो बताएं इंडिविजुअली इन डिसीजंस को आप कैसे देखते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इनटू दिस T20 वर्ल्ड कप. देखिए, पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है 100% एग्री करूंगा, और दुनिया भी एग्री कर जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी दुनिया भी. और मैं ये समझता हूँ बांग्लादेश के साथ इन्होंने बहुत ज्यादती की है. अगर उन्होंने कह दिया जी हमारा वेन्यू चेंज कर दिया जाए, खुद ही आपने सारा जो है वो गंद डाला हुआ था, और आप ही की वजह से, इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप ही की वजह से ये सारी चीजें, उन्होंने उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो ठीक थी. आईसीसी को मान लेना चाहिए था. और पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही तगड़ा स्टांस है ये, और ये दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है हम लोग पीस लविंग कंट्री हैं. हमेशा हमने हर किसी का साथ दिया है. आईसीसी को ये नहीं भूलना चाहिए, जब कोविड था तो क्रिकेट जो है ना वो खत्म हो गई थी, रुल गई थी. इंग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए इंग्लैंड में गए, न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने के लिए न्यूजीलैंड में गए. कोविड के बाद बहुत स्ट्रगल कर रही थी, यानी क्रिकेट ही स्ट्रगल कर रही थी, और हम हर जगह पे गए. और जब इंडिया ने बुलाया, ये नहीं आया, हम इनके घर में जाके खेलते रहे, इंडिया को भी सपोर्ट करते रहे. हमने हर किसी को सपोर्ट किया. ये नहीं कि अभी एक
بنگلہ دیش کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. انف از انف, بہت زیادہ کر دیا, اور ہم اس مرتبہ پھر کرکٹ کو بچانا چاہ رہے ہیں. ہم آئی سی سی کی آنکھیں کھولنا چاہ رہے ہیں. ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایکویلٹی کے اوپر جو ہے وہ سارے فیصلے کیے جائیں, ہر کسی کو رسپیکٹ دی جائے. ہر کسی کا, ٹھیک ہے وہ انڈیا پیسہ بناتا ہے, ادھر سے پیسہ آتا ہے, باقی جو ہے ہر کسی کا اپنا اپنا ایک رول ہے. پیسے سے ہر چیز کو نہیں تولنا چاہیے. آپ اگر پیسے سے چیزوں کو تولتے چلے جائیں گے تو آپ ایکویلٹی کے اعتبار سے کہیں پہ بھی نہیں جا سکیں گے. ٹھیک ہے آپ پیسہ زیادہ کماتے ہو, آپ کو پیسہ زیادہ مل جاتا ہے, بٹ ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے آپ کو ہر کسی کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے. آپ جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو کرکٹ کے اندر ہی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو سارے فیصلے ایکویلٹی کے اوپر کرنے ہوتے ہیں. یا تو پھر آپ کہیں گے بھی اچھا بنگلہ دیش کا میچ انڈیا کے ساتھ ہے, ٹاس نہیں ہوگا جی, انڈیا ٹاس ڈیسائیڈ کرے, کون پہلے باری لے گا, کون کس طرح کرے گا, کس طرح یہ کرنا, وہ پھر یہ ساری چیزیں ایسے بھی جا سکتی ہیں. آ جائے گا دنوں میں, آ جائے گا. تو آپ کو کرکٹ کی اگر آپ پرنسپلز کو دیکھیں گے, اس کے رولز کو دیکھیں گے, تو وہ ایکویلٹی کے اوپر لے کے آتا ہے. ٹاس کا مطلب ہی یہی ہے کہ بھی کسی کو ہیڈ سٹارٹ نہ دیا جائے, آؤ جی مقابلہ کرو برابری کے اعتبار سے. تو ہر چیز میں برابری ہونی چاہیے, چاہے اگر آپ ہوٹلز ہیں, فیسلٹیز ہیں, اسکیجول ہے, آپ کو ہر چیز پہ ایکویلٹی لے کے آنی چاہیے. تو میرا خیال ہے آئی سی سی جو ہے وہ غلط کر رہی ہے, انفلوئنس بائی بی سی سی آئی. بی سی سی آئی کو ہوش کے ناخن جمانے چاہیے, ان کو تھوڑا سا, میرا خیال ہے پی سی بی نے ٹھیک ٹھاک قسم کی ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور اینگل سے چل رہے ہیں, ہمارا ہر قدم جو ہے وہ پیس اور امن کے لیے ہے, کرکٹ کی فلاح و بہبود کے لیے ہے. آئی سی سی جا رہا ہے, کرکٹ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. ہمارا پی سی بی کا سٹانس ہی یہی ہے. ہم یہ نہیں دکھانا چاہ رہے کہ بھی ہم ترم خان ہیں اور ہم اس طرح ہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں ہمارے سامنے کوئی ترم خانی نہ دکھائے, ہم لوگ لونگ بندے ہیں اور ہم ہر جگہ پہ جائیں گے, ہر کسی کو سپورٹ کریں گے. انڈیا کے اندر 96 میں جب پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے گئے, اس وقت بھی انڈیا نہیں آیا ہوا تھا, اور یقین کرو سکندر جب ہم وہاں پہ پہنچے تو پورا انہوں نے وہ ایریا ہی بند کیا ہوا تھا. یعنی اتنی سیکیورٹی تھی ہوٹلز کے اوپر, ہر فلور کے اوپر پورا, یعنی انہوں نے ہمیں جو جس طرح کی سیکیورٹی دی جاتی تھی, بہت ساری باتیں بھی ہوئی, تھریٹ بھی ہوئے. پاکستان پھر بھی گیا, اور ایک دفعہ نہیں گیا, بار بار گیا. کیوں؟ پیسہ چیز نہیں ہے. ہم لوگ تو تعلق بڑھاتے ہیں ہر کسی کی, ہم تو کسی کے ساتھ میلی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں. یہ پاکستان تو پوری دنیا مانتی ہے. اب دیکھیں 2-4 ایکس کرکٹرز کے کمنٹس آنے شروع ہو گئے ہیں جی, اور آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گے, اور سب کے, کیونکہ جو حقیقت ہے وہ چھپ نہیں سکتی ہے, آپ چھپا نہیں سکتے حقیقت کو. جو انہوں نے بات کی سکندر, یو کین obviously move the discussion, but ناصر حسین نے بھی, who is a big voice in the cricketing fraternity, made the same point about consistency and fairness in treatment. Like he's a very well respected, مطلب بہت credibility ہے ان کی, ایکس فارمر کیپٹن رہ چکے ہیں, اور انہوں نے بڑی اوپنلی بات کی ہے, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ آل وی آر آسکنگ فار از کہ جی ایک کنسسٹنسی ہونی چاہیے ٹریٹمنٹ میں, اینڈ ہی آلسو یوز دس انف از انف ان دی اینڈ. سو کانٹیکسٹ دینا ایک بات میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پیچھے کیوں ایسے ہو رہا ہے. سکندر, یہ تم اگلا سوال انہی سے پوچھنے والا تھا کہ دیکھیں ہر ایکشن کا ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن ہوتا ہے. آپ پرنسپل لے لیں, انصاف لے لیں, ایتھکس لے لیں, ہر لحاظ سے غلط چیز پہ آپ آواز اٹھاتے ہیں, ورنہ آپ آرڈر ہوتے ہیں اس چیز کا. لیکن اینڈ ریزلٹ, اینڈ پروڈکٹ یہ ہے کہ جو سپورٹ ہے, جو گیم ہے, انڈیا پاکستان انکاؤنٹر بھی ایک بہت ایک ایسی چیز ہے لوگ ویٹ کر رہے تھے, وہ سفر کر رہا ہے. ڈسکشنز جو ہیں وہ باہر کے ہو رہے ہیں, اور ہمارا فوکس جو ہے کسی حد تک میچز سے ہٹ گیا ہے. دیکھیں, جو سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ آئی سی سی ایڈمنسٹریشن فیلئر ہے, کیونکہ جو کچھ یہ اس ٹورنامنٹ کے اندر ہمیں پری ہائپ مل رہا ہے وہ کنٹروورشل ہے. اس کا مطلب ہے ایڈمنسٹریشن فیلئرز ہیں. وہ انفلوئنس تھا پچھلے کئی سالوں سے, کئی عرصوں سے لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن آئی ایم ہیپی ایٹ سرٹن اسٹیج جو بات ہوئی کہ انف از انف, سم ون اسٹوڈ دے ہینڈ اپ. اور سب سے پہلے میں بنگلہ دیش کی تعریف کروں گا. پرسنلی ایز اے کرکٹر مجھے بہت دکھ ہے جو گیم کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن اگر میں ایک فین آف کرکٹ جو تھوڑی کرکٹ کو تھوڑا سمجھتا ہے اس کے لحاظ سے میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش نے بالکل صحیح سٹانس لیا, کیونکہ یہ جو پریسیڈنٹ تھے وہ سیٹ ہو چکا تھا تھرو آئی سی سی. جب انڈیا کی باری آئی تو تمام ان چیزوں کو پولیٹیکل ویوز کو مانا گیا, اور ان کو ریلیف ملا, اور ان کو بہت سی آسانیاں ملی. تو وہی ایک پولیٹیکل, ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر اگر ایک ڈیسیژن بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کرتی ہے کہ وہ کسی جگہ پہ ٹریول کرنے کے لیے ان کو کلیئرنس نہیں ملتی, تو آپ کو سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انڈیا سپیریئر ہے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ اس کو آپ بالکل ہی سائڈ پہ کر دیں.
تو آئی تھنک پہلے تو بنگلہ دیش کی تعریف کرنی پڑے گی کہ پیپل ور ناٹ ایکسپیکٹنگ دیم ٹو ریئیکٹ دیٹ وے، لیکن دے اسٹوڈ ٹال، انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں چاہیے ایسا پیسہ جو پرنسپل اور عزت کے اوپر ہمیں مل رہا ہو. تو مجھے لگتا ہے بنگلہ دیش کی بہت سی تعریف ہے. پھر اس کے بعد جو ریئیکشن پاکستان نے دکھایا، جس طریقے سے سپورٹ کیا گیم کو، یہ لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ یہ شاید بنگلہ دیش کی فیور کی جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب بھی ہسٹری دیکھی جائے گی، پاکستان گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے رائٹ سائڈ کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے پرنسپل ڈیسیژن لیا. اور اگر پاکستان کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان ول ناٹ ٹریول ول ناٹ پلے اگینسٹ انڈیا، کیونکہ جو ہمارے انفارچونیٹ ہماری ملک کے اندر بہت سے حالات ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ انڈیا کا انفلوئنس ہے. تو اگر ایسی چیز موجود ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں گورنمنٹ لیول پہ جو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو اگر گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن لیا ہے تو آئی ول بیک دا ڈیسیژن آف پاکستان. اور آئی تھنک یہ بالکل ٹھیک ڈیسیژن ہے، اور یہ ہو جانا چاہیے تھا. پچھلے کئی سالوں سے میرا 19 سال کا کیریئر گزر گیا، آلویز ہم ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں، ہمیشہ ہماری گورنمنٹ اس کھیل کو بچانے کی کوشش کرتی تھی، اور ہمیشہ انڈیا کی طرف سے ایسے اعتراضات آتے تھے اور اس طرح کے فیصلے آتے تھے جو ڈیمیج کرتی تھی کرکٹ کو. مجھے لگتا ہے یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پرنسپل ڈیسیژن لیا، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے بالکل رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری رہنے کے لیے جو پرنسپل سٹانس لیا. یہ جیسے مجھے سکلین بھائی نے بات کی کہ آج نہیں تو کل سب لوگ مانیں گے کہ پاکستان نے ٹھیک کیا، بنگلہ دیش نے ٹھیک کیا، اور یہ آئی سی سی فیلئر ہونے کی وجہ سے جو ایڈمنسٹریشن کی میں بات کرتا ہوں، انڈیا کے اس زور کو جو خواہ ایک زبردستی کا زور تھا، اس کو توڑنے کی کوشش ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ آپ دیکھے گا اس سفر میں ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی تو آوازیں آنی شروع ہوئی ہیں نا، پھر لوگوں کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آج اگر بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ ایکویلٹی کے اوپر ٹریٹ کرتے ہیں جب آپ آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے آئی سی سی ٹوٹل فیلئر. اور اسی چیز کو زینب جو ابھی بار بار ذکر کیا بنگلہ دیش کا، یہ ہضم نہیں ہوتی یہ چیز کہ ایک ٹیسٹ پلینگ نیشن ہے، 10 سال سے زیادہ ان کو ہو گیا ٹیسٹ اسٹیٹس کے ساتھ، اور پہلی بار ایک انٹرنیشنل ایونٹ میں بنگلہ دیش ہے ہی نہیں. تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ اسپورٹ سفر کر رہا ہے، نہیں، اینڈ یو نو آئی واز ان بنگلہ دیش ریسنٹلی. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کرکٹ کو لٹرا ورشپ کرتے ہیں، جس طرح پاکستان میں، انڈیا میں they were so disappointed. You could tell from their faces and their opinions. I mean, وہ they were heartbroken کہ ان کی ٹیم جو ہے ورلڈ کپ میں نہیں ہوگی کسی بھی آئی گیس کرکٹ لونگ نیشن کے لیے. اور آپ کیسے